أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام انت السلام تبارک لا الہ الا اللہ لا شریک له اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا پانی پی لو. دوستوں اور ساتھیوں اور دور دور سے آئے ہوئے ہمارے مہربان بھائیوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ جو IRDC مرزا پور کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یہ 10واں تاریخی جلسہ ہے جو کہ سال میں ایک بار IRDC کی طرف سے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جلسے وغیرہ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر جو IRDC کی طرف سے جلسہ ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار ہوتا ہے. تو یہ 10واں تاریخی جلسہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہر جلسے کی شروعات اچھے کلمات سے کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، تو سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین الفاظ، سب سے بہترین بات اگر وہ کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ کتاب اللہ کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے اس کی بات ہے. اس سے اچھی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی پوری کائنات کے اندر، کیونکہ وہ کسی مخلوق کی بات نہیں ہے بلکہ اس خالق کی بات ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو ہمارے ہر جلسے، ہر اجتماع کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی تلاوت سے ہوتی ہے. تو آئیے آج ہم اپنا یہ 10واں تاریخی اجلاس عام شروع کرتے ہیں کتاب اللہ کی تلاوت سے، جس کے لیے ہم مدعو کرتے ہیں جناب حارث بھائی کو. محمد حارث جہاں کہیں بھی ہو وہ مہربانی کر کے اسٹیج پر آ جائیں اور تلاوت قرآن سے آج کے ہمارے اس جلسے کی شروعات کریں. محمد حارث بھائی. اور اس تلاوت قرآن کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے مدرسہ محمدیہ کے بچوں کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی رحمان. وہ بھی آپ کے دیکھنے اور سننے کے لائق ہوگا. تو آئیے ہمارے محترم بھائی جناب محمد حارث صاحب آ چکے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے، مائک کو سنبھالے اور تلاوت قرآن سے آج کی شروعات کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹے سے بچے، عمر جس کی 4 سال کی ہے، حذیفہ ارشاد سلفی، جو ارشاد سلفی صاحب کے صاحبزادے جی ہیں، وہ قرآن کی چند سورتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے ماسٹر حذیفہ ارشاد سلفی۔ مدرسہ محمدیہ کے بچوں کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر بلاتا ہوں مدرسہ محمدیہ شیوالا مہنت کے ایک چھوٹے سے بچے عابد علی کو۔ عابد علی وہ مہربانی کر کے اسٹیج پر آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ماسٹر عابد۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قیدکم من ما قید لم یذکروا فی اج یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامۃ وان دخلوا الجنۃ للثواب، رواہ احمد، حاکم وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا سبب ہوگی، چاہے وہ اپنے ثواب کے بدلے میں جنت میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہر مجلس میں اور اپنی ذکر کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمدیہ چھوٹا مرزاپور کا ایک چھوٹا بچہ وسیم محمدی کو میں بلاتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له،
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم وقل ربی زدنی علما سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون سورہ زمر آیت نمبر 9. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین رواہ المتفقون علیہ. ہر طرح کی تعریف و توثیق و کبریائی و پاکی اس اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو تمام جہاں کو بنایا. بعد اس کے بے شمار درود و سلام اس نام نامی اسم گرامی احمد مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. معزز حاضرین جلسہ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والے تمام دینی بھائیوں عزیزوں ساتھیوں قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھی جس میں علم کی فضیلت اور علم کو حاصل کرنے کی دعا بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ہمیں علم میں اضافہ کی دعا سکھائی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہیے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھی. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. پھر ایک اور روایت جو صحیح مسلم کی ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الی ذکر اللہ تعالی وموالا وعالما او متعلما رواہ الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ سامان اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس کے اطاعت کے اور اس کے ذکر کے اور عالم یا متعلم کے. ترمذی میں ہی ایک اور روایت ہے جسے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. اور ایک اور روایت میں ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں اور حدیثیں پڑھی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے. اگر ہمیں علم حاصل ہوگا تبھی ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں اور برائیوں سے رک سکتے ہیں. اور علم عطا کرنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ سے نفع بخش علم عطا کرنے کی دعا کرتے رہنے چاہیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی جانا پڑے ہمیں جانا چاہیے. اور کون سا علم؟ وہ علم جو ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرما اور ہمارے علم کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما اور علم حاصل کرنے کے لیے ہماری راہوں کو آسان کر دے
اور ہمارے سینوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کھول دے اور ہمیں تمام طرح کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ محمدیہ کا ایک اور چھوٹا بچہ اسد محمدی، جو کہ آپ کے سامنے تعویذ گنڈوں کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھے گا، ایک درس حدیث دے گا کہ تعویذ گنڈا پہننا شرک ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسد محمدی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ہاتھ میں بخار سے حفاظت کے لیے دھاگا باندھے ہوئے دیکھا تو اسے کاٹ ڈالا اور قرآن کے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعویذ گنڈا وغیرہ پہننا شرک ہے اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، لہٰذا ہمیں تعویذ گنڈا وغیرہ پہننا شرک ہے، پہننا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مدرسہ محمدیہ شیوالا محن کا ایک بچہ ایان انصاری، جو کہ شرک کی ہلاکت سے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے، جو انسان کی تمام نیکیوں کو، تمام بھلائیوں کو کھا جاتی ہے اور انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے دائمی جہنمی بن جاتا ہے۔ تو آئیے مدرسہ محمدیہ شیوالا مہنت کے ماسٹر ایان انصاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 72۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات وغیرہ میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہم سب کو ایک اللہ کو خالص کر کے اسے پکارنا چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے مدرسہ محمدیہ چھوٹا مرزا پور کا ایک بچہ عبد الرزاق آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھے گا۔ دیکھو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔
قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ نساء پارہ 5 آیت نمبر 115۔ جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو رہے ہیں اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ ہے، یا جس مسئلے میں تمام مومنوں کا اجماع ہو جائے، جو کہ دعوے تو بہت ہے حقیقت میں کم ہی حصہ ہے، کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے، یہ کفر اور دین اسلام سے خروج ہے۔ صحیح ترمذی البانی کی حدیث نمبر 759 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام میں جمع رہنے کی طاقت بخشے اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مدرسہ محمدیہ چھوٹا مرزا پور کا ایک اور چھوٹا سا بچہ جنید محمدی آپ کے سامنے آئے گا اور سنت کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث پیش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، رواه صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ جس نے دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ ایجاد یا عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت کے خلاف ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی ناطہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں سے محبت کرنے والا اور بدعتوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدرسہ محمدیہ شیوالا مہنت کا ایک بچہ اطہر عباس جو اتباع سنت کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ صحیح بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے تو خود ہی انکار کرے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کیا۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ہمیں جنت ملے گی، لہٰذا ہمیں حدیث اور قرآن کو پڑھنا ہوگا، تبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر پائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت اللہ و اطاعت رسول کا پابند بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مدرسہ محمدیہ چھوٹا مرزا پور کا ایک بچہ عبدالستار آپ کے سامنے اطاعت رسول، اتباع رسول کی اہمیت اور تقلید کی گمراہیاں پیش کرے گا، یعنی اتباع سنت اور رد تقلید کے موضوع پر ایک مختصر سا وہ خطاب آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی رحمان دلیل کے ساتھ
اور حوالوں کے ساتھ سامنے رکھے گا۔ مدرسہ محمدیہ چھوٹا مرزا پور کا عبد الستار۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من غیب سنتی فلیس منی، رواه صحیح بخاری۔ عزیزو ساتھیو اور قابل احترام دینی معربنو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ محمد کے آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی اور صحیح بخاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کو صحیح معنی میں مسلمان ہونے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازم پکڑنا ہوگا، اور سنت سے دوری ہمارے لیے بڑے ہی خسارے یعنی نقصان کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غیب سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ دن کا کوئی بھی عمل اس وقت تک بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت سے موافق نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت داخل ہوگی سوائے ان کے جو خود ہی انکار کرے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا، بھلا جنت جانے سے کون انکار کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت جانے سے انکار کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاری وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اپنی خواہشات یا اپنے آبا اجداد کی پرستی کرتے ہوئے زندگی گزاری اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ جو فقہ پہ عمل کرتے ہوئے زندگی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام بڑے مستعد تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی عمل تھوڑی بتائے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو فقہ کے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو وہ 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اب دیکھیے فقہ کے مشہور کتاب ہدایہ کے کتاب طہارت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 میں ہے، کتے کے جھوٹے برتن کو 3 بار دھویا جائے گا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ فقہ کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اب ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش ہے، قرآن اور حدیث میں ہے کہ تیمم مٹی سے کیا جائے۔ اب آئیے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50، فتویٰ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول ہے کہ جس زمین سے تیمم کرنا جائز ہے، مثلا مٹی، ریت، پتھر، چونا، سرمہ۔ صحیح مسلم ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے کم سے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ ہدایہ و شرح وقایہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے میں لکھا ہے پتھروں کی تعداد کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ شاید احناف حدیث کا پتہ نہیں چلا، بلکہ ہدایہ میں خود ہی کہتے ہیں کہ برخلاف امام شافعی کے مذہب کے، کیونکہ شافعی کے نزدیک 3 پتھروں سے کم سے استعمال کرنا جائز نہیں، اور دلیل کے طور پر حدیث میں نقل کی ہے، مگر اس کے باوجود حدیث کا انکار کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھا ساتھیوں، آپ نے یہ تو ایک نمونہ محض ہے جو آپ کو فقہ اور حدیث میں ایسے مسائل ملیں گے جو ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ فقہ پر عمل کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں گے تو ہم بھلا کیسے کامیاب رہیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مجید کے سورہ نور کے نمبر 52 میں موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی نجات پانے والے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہی میں کامیابی رہے اور تقلید کو چھوڑ دے، کیونکہ تقلید میں گمراہی ہے اور اطاعت میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع رسول پر چلنے کی توفیق بخشے اور تقلید کے پنجوں سے ہمیں بچانے کی محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مدرسہ محمدیہ چھوٹا مرزا پور کا ایک بچہ عبد الرشید جو آپ کے سامنے ایک درس حدیث پیش کرے گا کہ دنیا میں مال و دولت کے پیچھے ہی دوڑنا یہ صرف ہلاکت کا ہی باعث ہے اور کچھ نہیں، بلکہ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اصل معنی میں وہی کامیاب ہوگا۔ ماسٹر عبد الرشید محمدی چھوٹا مرزا پور مدرسہ محمدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تئیسو عبد الدینار والدرہم والقطی والفتی والخمی ستین والتیر رضیہ علم یکت تم یرج رواہ صحیح بخاری کتاب الرکات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ اور کالی چادر کا بندہ اور مقبولی چادر کا بندہ، اگر اسے کچھ دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر اسے کچھ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں نیکی کا کوئی بھی عمل کرے، جیسے اذان دینا، امامت کرنا، دین اور تبلیغ کی کام کرنا، جہاد کرنا وغیرہ، اس میں بھی صرف اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ مال اور دولت حاصل کرنا مقصد ہو تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ان نیکیوں کا تمہیں کوئی حضر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کو کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ محمدیہ شیوالا مہند کا ایک چھوٹا سا بچہ عبد الرحیم آئے گا اور وہ دین اسلام کی اہمیت بیان کرے گا کہ اصل معنی میں دین اسلام میں ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین میں کامیابی نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے رکھے گا۔ ماسٹر عبد الرحیم شیوالا مہند مدرسہ محمدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 85۔ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی و نصرانی ثم يموت ولو یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ رواہ صحیح مسلم حدیث نمبر 153۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی میری بابت سن لے، پھر وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا
बगैर इस्लाम कबूल किए कोई चारा नहीं है, वरना हम जहन्नम यानी नरक की आग में जलेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्लाम कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने मदरसा मोहम्मदिया शिवाला महंत की एक बच्ची आयशा कमाल, जो औरतों के पर्दे के ताल्लुक से किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखेगी कि पर्दे की इस्लाम में क्या अहमियत है। आयशा कमाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह आले हिजाब, आयत नंबर 59। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए नबी, अपनी बेटियों, बीवियों और ईमान वालों की औरतों से कह दो कि अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। कुरान के इस आयत के नाजिल होने से पहले औरतें बेपर्दा बाहर निकला करती थी। कुरान के इस आयत के नाजिल होने के बाद मुस्लिम औरत अपने आप को पूरा ढक कर बाहर निकला करती थी। सिर्फ आग देखने के लिए खुला रहता था, वो भी एक आग ढक कर और एक आग खोल कर चलती थी। कुल अहले इल्म हजरात का कहना है कि इस्लाम में चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं है, चेहरे के पर्दे नहीं है, जो कि सरासर अहले इल्म हजरात की भूल है। उन्हें हदीसों को समझने में धोखा हुआ, अल्लाह ताला उन्हें माफ करे। चेहरे की दलील कुरान के इस आयत में भी और बहुत सारी हदीसों में चेहरे की सराहत मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह उनमें से कुछ आपको पेश करती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत पूरी की पूरी पर्दा है, जब वो बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसे खूबसूरत करके दिखाता है। सही मुस्लिम। इस हदीस से मालूम होता है कि औरत मुकम्मल छुपाने की चीज है, जब वो बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसे खूबसूरत करके दिखाता है। खूबसूरती कहाँ होती है? चेहरे में, कहीं और। जब कोई शायर किसी औरत की खूबसूरती बयान करता है तो किस तरह बयान करता है? इस तरह बयान करना है, हिंदनी सी आंखें, सुतवा नाक, गुलाब पकुड़ी सी होठ, सेब जैसे गाल, मोती जैसे दांत, ये सब कहाँ होते हैं? चेहरे में, कहीं और। जब चेहरा ही खुला रहेगा तो पर्दे की क्या जरूरत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आराम के हाल में चेहरा खोलने का हुक्म है। सुनन तिरमिजी। इस हदीस से वाजिब होता है कि औरत को आराम के हाल में चेहरा खोलने का हुक्म है और आम हाल में चेहरे का पर्दा है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हज के दौरान जब मेरे पास से सवार गुजरते थे तो मैं अपनी चादरें अपने सिर और चेहरे पर डाल लिया करती थी। जब वे वहां से चले जाते तो मैं अपनी चादरें अपने चेहरे से हटा दिया करती थी। मुस्नद अहमद। इफक के धरना के सिलसिले में आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सफवान बिन मुअव्वल मुझे इस आयत के नाजिल होने से पहले देखा और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं जाग उठी और अपनी चादरें अपने सिर पे डाल लिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम। आयशा रजी अल्लाह अन्हा के इस अमल से सरी दलील है कि अल्लाह ताला इस आयत के नाजिल करने के बाद पूरी सहाफी अपने पूरे जिस्म और चेहरे को खास तौर पर पर्दा करती थी। अल्लाह ताला हम माँ बहनों को मुकम्मल तौर पर पर्दा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه